اہم ترین پروگرام کو منعقد کر پائے ہیں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہائر مینجمنٹ کا، BSc اسلام آباد کا، کہ جنہوں نے الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ فائنانس پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا اور اس پروگرام کے انعقاد میں ہمیں ہمارا ساتھ دیا۔ ہمارے ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جناب سخاوت صاحب موجود ہیں جو کہ اسٹیٹ بینک BSc کی نمائندگی فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں جامعۃ الکوثر کا، جامعۃ الکوثر کے منتظمین کا، مدیران کا، بالخصوص علامہ شیخ اسحاق علی نجفی حفظہ اللہ، شیخ انور علی نجفی حفظہ اللہ، کہ جو بطور احسن محسن ملت جناب آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی علی اللہ مقامہ کے ویژن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ اس پروگرام کے انعقاد میں، اس پروگرام کا انعقاد آپ نے قبول فرمایا اور الحمدللہ یہ پروگرام منعقد ہو پایا ہے۔ میں شکر گزار ہوں عسکری بینک کا کہ جو اس اہم ترین پروگرام میں اسٹریٹجک پارٹنر ہیں SCIBP کے، اور اسٹیٹ بینک اور عسکری بینک مل کر اس پروگرام کو منعقد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پروگرام میں جب ٹیسٹ لیا جائے گا تو انٹرنشپ بھی عسکری بینک کی جانب سے پرووائڈ کی جائیں گی۔ میں شکر گزار ہوں جناب بلال نقوی صاحب کا جو کہ پاکستان کے ڈیجیٹل فورم کے جو ڈیجیٹل کرنسیز اور اس موضوع پر کام کر رہے ہیں، اس کے CFO کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے۔ جناب اشفاق خان صاحب کا جو کہ CEO ہیں زاہد لطیف خان سیکیورٹیز کے، جناب زاہد حسین اخنزادہ صاحب قوم و ملت کے ایک فعال شخصیت، خادم ملت کے عنوان سے، جناب ڈاکٹر طاہر منصوری صاحب کا بالخصوص، یقیناً جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یوں تو تمام ہی علوم میں، علوم اسلامیہ میں، بالخصوص اسلامی بینکاری میں آپ کی خدمات نمایاں ہیں، اور مختلف مقامی اور بین الاقوامی اداروں میں بحیثیت مشیر شرعی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے شریعہ بورڈ ممبر اور عسکری بینک کے ریزیڈنٹ شریعہ بورڈ ممبر ہیں۔ آپ کی علمی خدمات نہ صرف اردو زبان تک محدود ہیں بلکہ انگریزی زبان میں، عربی زبان میں، اسلامک فائنانس، اسلامک لا آف کانٹریکٹ اور ان موضوعات کے اوپر آپ کی خدمات نمایاں ہیں، اور آج بھی آپ کے اس بنیادی کام سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی طور پہ بھی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، اور انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر کے بعد جناب ڈاکٹر طاہر منصوری بھی محو گفتگو ہوں گے۔ مسٹر احمد بلال رشید صاحب ریجنل جنرل مینیجر عسکری بینک مرتضیٰ عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان۔ گزشتہ مرتبہ جب یہاں پروگرام منعقد ہوا تھا تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ گزشتہ مرتبہ SCCP کے تعاون سے منعقد ہوا تھا، اور اس مرتبہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تعاون سے منعقد ہوا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے فائنینشیل سسٹم کے جو دونوں ریگولیٹر ہیں اسٹیٹ بینک اور SCCP، وہ کمیٹڈ ہیں انکلوزیوٹی اور ڈائیورسفیکیشن کے لیے، اور ہمیں بہت زیادہ اس بات پر خوشی ہوتی ہے اور اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ نگراں اداروں کی جانب سے تمام افراد کی شمولیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جمیل احمد صابری جو کہ یو مائکرو فائنانس بینک کے شریع کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہیں، ہمارے عزیز ڈاکٹر صاحب اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے تشریف فرما، اور تمام معزز سامعین محترم، آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز الصادق انسٹیٹیوٹ کے تعارف سے کروانا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تاکہ یہ بات واضح ہو کہ یہ ادارہ کیا ہے، کیا اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور اس کے بعد جامعۃ الکوثر کا ایک مختصر تعارف، اور پھر ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ سن 2002 میں پاکستان میں باقاعدہ اسلامی بینکاری کا آغاز ہوا، اگرچہ اس نظریہ اسلامی بینکاری نہیں کہوں گا میں، جناب قبلہ شیخ شبیر حسن میسمی اس حوالے سے ذرا سخت موقف رکھتے ہیں کہ آیا اس کو اسلامک بینک کہا جائے یا نہ کہا جائے، لیکن جو اسلامی تصور ہے معاملات کا، چاہے وہ بینک ہو یا غیر بینک ہو، یہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہے۔
جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسٹیٹ بینک انوگریٹ کیا تو اس وقت کہا ہمیں ایک ایسے معاشی نظام کی ضرورت ہے جو سود سے پاک ہو، جو اسلامی بنیادوں پر استوار کیا گیا ہو۔ 1948 آبجیکٹو ریزولوشن جناب قائد اعظم کے اس فلسفے کی عکاسی کرتی ہے، جس کے اندر یہ بات لکھا گیا کہ تمام حاکمیت اللہ کی ہے اور کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا۔ البتہ افسوس کے ساتھ صد افسوس کہ ہم اپنے اس نظریے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے، گرچہ پاکستان کے آئین میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کا معاشی نظام اور بالخصوص اقتصادی نظام، بینک اور دیگر مالیاتی ادارے، ان میں سود نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ 1956 کا آئین ہو یا 1963 کا آئین ہو، اور کیٹیگوریکلی واضح طور پہ 1973 کے آئین میں آرٹیکل 38F میں لکھا گیا کہ ملک سے سود کا خاتمہ جلد از جلد کیا جائے۔ لیکن بہت سارے عوامل کی وجہ سے، داخلی اور خارجی عوامل کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں ہو سکا۔ 1980 میں ایک مرتبہ اسلامائزیشن پاکستان میں کی گئی، لیکن وہ اسلامائزیشن اوور دا نائٹ تھی، راتوں رات تبدیلیاں کر دی گئیں، نام بدل دیے گئے، تو اس تبدیلی سے ہمیں اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوا جتنا نقصان ہوا، اور پڑھے لکھے لوگ متنفر ہونے لگے۔ وہ کہنے لگے اگر یہ اسلامک ہے تو کنونشنل میں اور اسلامک میں فرق کیا ہے؟ کل تک یہ سیونگ اکاؤنٹ تھا اور آج PLS اکاؤنٹ ہو گیا ہے۔ یعنی گویا گراؤنڈ لیول کے اوپر افراد موجود نہیں تھے، لٹریچر موجود اس طرح یا اس مقدار میں نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے۔ لہٰذا پاکستان میں باقاعدہ رسمی طور پر اسلامی بینکاری کا آغاز سن 2002 میں ہوا۔ سن 2002 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سب سے پہلے اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ قائم کیا، اور اس کے بعد پاکستان میں اسلامی بینکاری کس طرح سے ہو سکتی ہے، کس طرح کوئی بھی بینک اسلامی بینکاری کی سہولیات فراہم کر سکتا ہے، اس کو ڈیزائن کیا گیا۔ آیا فل فلیج بینک ہوگا یعنی مکمل اسلامی بینک ہوگا، یا کسی کنونشنل بینک کی سبسڈری ہوگی، یا پھر کسی بھی کنونشنل بینک میں ایک ونڈو ہوگی یعنی ایک آپریشن اسلامک بینک کے عنوان سے ہوگا۔ اور یہ بات ایسا ہی نہیں کہ ٹیبل پر ڈیسائیڈ کر لی گئی، بلکہ پاکستان میں اسلامی بینکاری کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے باقاعدہ شریعہ بورڈ اسٹیٹ بینک میں بنایا گیا، اور ابتدا سے لے کے اسٹیٹ بینک نے اس بات کو انشور کیا کہ تمام مکاتب فکر کی نمائندگی اس شریعہ بورڈ میں ہو۔ اور اس کے بعد باقاعدہ 2002 کے بعد پہلا اسلامک بینک میزان بینک تھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میزان بینک کے بعد بینک الاسلامی بھی ہے، دبئی اسلامک بینک بھی ہے، بینک البرکہ بھی ہے، اب فیصل بینک بھی مکمل اسلامک بینک ہے۔ کل ملا کر پاکستان میں اس وقت 22 اسلامک بینک کام کر رہے ہیں، اور یہ 22 کے 22 اسلامک بینک اسلامک بینکنگ کی سروسز دے رہے ہیں، یا فل فلیج ہونے کی صورت میں، یا ونڈو ہونے کی صورت میں، یا سبسڈری ہونے کی صورت میں۔ اور پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے شریعہ گورننس فریم ورک کے مطابق کہ کسی بھی اسلامی مالیاتی ادارے میں شریعہ گورننس کے نظام کو کیسے یقینی بنایا جائے، کس طرح اس بینک کی خدمات و سہولیات کو شریعت کے مطابق انجام دیا جائے، ہر بینک میں ایک مجلس شرعی ہے، شریعہ بورڈ ہے، جو کم سے کم 3 اسکالرز پر مشتمل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے طلاب اس بات پہ خصوصی طور پہ توجہ دیں۔ ہر بینک میں ایک شریعہ بورڈ ہے، کم سے کم 3 اسکالرز ہیں۔ 22 بینکوں میں کتنے ہوئے؟ 66 تقریباً۔ نہ صرف یہ افراد، یہ علماء کرام جو شریعہ بورڈز میں، بلکہ ہر بینک میں شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہے، شریعہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں علماء کرام کو منتخب کیا جاتا ہے تاکہ وہ آئیں اور بینک کے معاملات میں اصلاح فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ شریعت کی تصدیق، شرعی کسی بھی معاملے کے شریعت کے مطابق ہونے کی تصدیق و توثیق کون کرے گا؟ ایک عالم دین کرے گا۔ لیکن اب بھی مدارس کے اعتبار سے مجموعی طور پر یہ آگاہی نسبتاً کم ہے۔ اس پورے نظام میں کچھ افراد ابھی موجود ہیں جو خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک اسپیشلائز موضوع ہے، تو اس میں وہ شخص اپنی خدمات سر انجام دے سکتا ہے جو روایتی فقہ کو سمجھتا ہو عمیق انداز میں بہت اچھی طرح، لیکن بینکنگ کو بھی جانتا ہو، کانٹمپریری اسٹڈیز کو بھی جانتا ہو۔ تو اگر میں جدید معاملات کو جانتا ہوں اور فقہ میرے ذہن میں ہے، مبانی میرے ذہن میں، اب میں اس قابل ہوں کہ اپنی خدمات سر انجام دے سکتا ہوں۔ فقہ وہی ہے، حلال و حرام وہ ہیں، لیکن مصادیق بدل گئے ہیں، مثالیں بدل گئی ہیں۔ میں اکثر و بیشتر جب میں پڑھاتا ہوں تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج غلام عابد کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اب غلام نہیں ہے تو بھاگے گا کیسے؟
لیکن آپ کو وہ مثالوں کو بدلنا ہوگا، موضوع کو سمجھنا ہوگا. تو عرض خدمت یہ کہ صرف بینک نہیں ہے، بینک میں جہاں علماء ہیں، بینک کے علاوہ جتنے مالیاتی ادارے ہیں جن کو ایس ایس سی پی ریگولیٹ کرتا ہے، انشورنس سیکٹر ہے، پوری کیپٹل مارکیٹ ہے، ہر ایک ادارہ جو آج یہ دعویٰ کرتا ہے یا چاہتا ہے کہ وہ اسلامی مالیاتی سروسز، اسلامک فائنینشیل سروسز فراہم کریں، جس طرح اسٹیٹ بینک کا ایک گورننس فریم ورک ہے، اس طرح ایس ای سی پی کا بھی ایک گورننس فریم ورک ہے. اور اس گورننس فریم ورک کے تحت باقاعدہ ایڈوائزرز کو یعنی علماء کرام کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے. جس طرح کوئی ایک وکیل پہلے رجسٹرڈ ہوتا ہے بار کونسل میں، پھر اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے وکالت میں، کوئی ڈاکٹر رجسٹرڈ ہوتا ہے، اس طرح علماء کرام رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور پھر وہ کسی بھی مالیاتی یا غیر مالیاتی ادارے کے ساتھ منسلک ہو کر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. تو ایک بہت بڑا موقع ہے آپ سب کے لیے کہ آپ بحیثیت عالم دین کس طرح اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں. اور یہ بات آج آگے بڑھ رہی ہے، آج صرف یہ بات بینکوں تک محدود نہیں ہے، آج اسپتال بھی چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی شرعی ایڈوائزر ہو. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے، زکوٰۃ ایک شرعی موضوع ہے، زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یہ تصدیق ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کس طرح لی جا رہی ہے، کہاں اس کو ڈسبرس کیا جا رہا ہے، اس سب کی تصدیق و توثیق کا نظام ایک عالم دین کرے گا. تو لہٰذا اس بات کے پیش نظر سن 2007 میں جناب قبلہ شیخ شبیر حسن میسمی اور چند ہمارے بینکر حضرات ہماری مینجمنٹ ٹیم کا حصہ ہیں، بدقسمتی سے پریزنٹیشن بھی موجود نہیں ہے ورنہ ضرور آپ کو دکھاتے بھی. انہوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ ہم کوئی ادارہ قائم کریں جو کہ اسلامک فائنینس میں بالعموم اپنی خدمات سر انجام دے اور مکتب امامیہ، مکتب اہل بیت کا ایک نمائندہ ادارہ ہو. اور ابتدا توضیح المسائل کے ذریعے سے کی گئی، رسالہ عملیہ کے ذریعے سے کی گئی، یعنی بنیادی جو معاملات ہیں وہ پڑھائے گئے، اور آہستہ آہستہ ہم نے اپنے معاملات آگے بڑھائے، یہاں تک کہ آج الحمدللہ الصادق انسٹیٹیوٹ پاکستان کا اسلامک فائنینس میں خدمات انجام دینے والا ایک معتبر ادارہ ہے. بلا تفریق و تخصیص، ہمارے دوست جو موجود ہیں اس بات کی گواہی دیں گے، بلا تفریق و تخصیص تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام پڑھاتے بھی ہیں اور طالب علم پڑھتے بھی ہیں. یعنی چاہے وہ ہمارے دیوبند بھائی ہوں، چاہے وہ ہمارے بریلوی بھائی ہوں، مکتب اہل بیت کے علماء ہوں، وہ اس ادارے میں پڑھاتے ہیں. اور تمام مکاتب فکر کے اسٹوڈنٹس، چاہے وہ مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ اداروں سے تعلق رکھنے والے ہوں، پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ. نجیفی صاحب کے لیے فاتحہ پڑھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. محترم علماء کرام، مہمانان گرامی اور طلاب اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے سعادت ہے کہ ایک ایسے کام کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور میں گفتگو کرنے کا موقع حاصل کر رہا ہوں کہ جس کو دین نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. میں سب سے پہلے تو جناب اسحاق نجیفی صاحب اور شیخ انور نجیفی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. عام المسلمین مولانا مظہر جو ہیں دن رات ایک کر رہے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور کم از کم مجھے اب یہ اطمینان ہو گیا کہ ہر انسان کو جانا ہے، لیکن اس سے خوشی یہ ہوتی ہے جیسے الحمدللہ آغا صاحب کے فرزندان اور بیٹیوں نے ان کے پورے سسٹم کو اور بھی بہتر انداز میں سنبھالا، تو اب ہمارے الصادق انسٹیٹیوٹ کے سسٹم کو سنبھالنے والے موجود ہیں. اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھیں گے اور آگے آئیں گے. میں تمام مہمانوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا، تشریف لائے. ظاہر ہے کہ بینک کا لفظ میں استعمال کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن میری زبان سے بھی بینک کا لفظ ہی نکلتا ہے، اس لیے مجھے معاف کر دیجیے گا. ہمیں گفتگو کرنی ہے اسلامی نظام کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. بس ہمیں
پارٹ ٹائم مومن نہیں چاہیے، ہمیں ہالیڈے میکنگ مومن نہیں چاہیے، ہمیں جمعے کے جمعے والا مومن نہیں چاہیے، ہمیں نماز عید والا مومن نہیں چاہیے، ہمیں رمضان المبارک والا مومن نہیں چاہیے، ہمیں وہ مومن چاہیے کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں گزر رہا ہو، اس میں کوئی دو بات نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ فرماتا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کوئی زندگی کا دین، اس کو ریلیجن نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم وے آف لائف کہتے ہیں، جو اسلام کے سوا کوئی لائف کا طریقہ اپنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ گھاٹا اٹھائے گا۔ اب کپڑوں کا سٹائل وہ بھی اسلامک ہوگا، عبادتوں کا سٹائل وہ بھی اسلامک ہوگا، فیملی لائف کا سٹائل اسلامک ہوگا، مارکیٹ بھی اسلامک ہونی ہے۔ یہ تو ہم مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ جس دین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین کے ذریعے بھیجا ہے، اس دین کو ہم نے سائٹ پہ رکھ دیا۔ وائے اس وقت گفتگو کا موقع نہیں، لیکن شکر خدا کہ اب ایک انقلاب اسلامی ایران کے بعد ویو چلی کہ ہماری ہر چیز حکم الہی کے مطابق ہونی چاہیے۔ جہاں تک اکنامکس کی بات ہے، جہاں تک مارکیٹ کی بات ہے، تو ہمیں تو کرنسی کی مثال قرآن مجید جو ہماری گائیڈ لائن کتاب ہے، بیسک گائیڈ لائن کتاب ہے، وہ اس وقت جب اصحاب کہف نیند سے اٹھتے ہیں اور اپنے ورق دیتے ہیں کہ جاؤ دیکھو اس سے کچھ روٹیاں شوٹیاں لے آؤ، تو وہاں آتا ہے۔ پھر حضرت کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لوگ گندم لیتے ہیں اور بر کاغذ دیتے جاتے ہیں، تو یہ چیز ہے، دیٹ از انشورنس کا نعم البدل۔ تو آپ کو جو آج دعوت دی جا رہی ہے اور اتنی امپورٹنٹ شخصیات نے اپنا ٹائم دیا ہے ان حضرات کے ساتھ ساتھ، وہ اس لیے دیا ہے، اور ہمارے برادر مظہر نے یہ کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول کرے، کہ ہم آپ کو کانسیپٹ دینا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے سب اس کانسیپٹ میں پورا نہیں اتریں گے، جیسے کہ مزاج نہیں ہے۔ ابھی ہماری ایک محترم سے بات ہو رہی تھی، ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، کوئی آرٹس کی طرف مزاج رکھتا ہے، کوئی پوئٹری کی طرف مزاج رکھتا ہے، کوئی پینٹنگ رکھتا ہے۔ آپ میں سے سب نہیں، لیکن کچھ مزاج رکھتے ہوں گے کہ اس چیز کی طرف آئیں۔ جیسے میں پیدائشی کھوجا ہوں، تو وہ بزنس جو ہمارے بلٹ ان ہوتا ہے، بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جب میں حوزہ علمیہ قم میں تھا تو آیت اللہ شیخ محمد ہادی معرفت اللہ مقاموں سے ہم نے گفتگو کی، اور میں نے کہا کہ میرے کلاس فیلوز بینک کے مالکان ہیں، اور جب میں وہاں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے اسلام میں کوئی بینکنگ شینکنگ کا نہیں پڑھا ہے اس زمانے میں، کیونکہ ہم لوگ بچپن سے سب ساتھ ہیں، چاہے وہ بینک الحبیب ہو، حبیب میٹروپولیٹن بینک ہو، دوسرے بینکس، یہ ہمارے ہم کچھ رشتہ دار اور کچھ ساتھ۔ تو اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ بات تو صحیح ہے، میرا مزاج بھی ہے اس چیز کو۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں اس بارے میں باقاعدہ درس خارج دیں، اور چند سال ان کے حضور میں ہم نے صرف اسلامک اکنامکس، اسلامک بینکنگ اور دوسری چیزوں کو اسٹڈی کیا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ ستارے ہیں کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، اسلام کے اندر تو سب موجود ہے، تو ہم اس کو اپلائی کیوں نہ کریں۔ اتفاقاً پاکستان آیا تو ایک مرتبہ جب شروع میں عالم آن لائن کا پروگرام چل رہا تھا تو ایک گفتگو چل گئی آن ایئر، اور پھر وہاں پر میں نے ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم اللہ ان کو واقعی جزائے خیر دی، خدمت کی انہوں نے، بعد میں کبھی بات ہوئی۔ میں نے کہا اب آپ مجھے نا 5 منٹ بغیر انٹرپشن کے دیں، کیونکہ وہ 2 منٹ بھی کسی کو بغیر انٹرپشن کے دے نہیں سکتے تھے، ان کا مزاج تھا۔ انہوں نے کہا میں سمیع صاحب وعدہ 5 منٹ میں گھڑی دیکھ کے بیٹھتا ہوں۔ وہاں پر میں نے لوگوں کو پھر سمجھایا، جب سمجھایا تو کہیں سے اس زمانے کے اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب بھی دیکھ رہے تھے، کراچی آیا تو ان کے نمائندے آئے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم نے بات کی، تو اس وقت انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں
پاکستان کا پہلا اسلامک بینکنگ کا شریعہ ایڈوائزر بنوں. میں نے کہا ایڈوائزر بنوں گا, ایمپلائی نہیں بنوں گا. وہاں سے وہ کانسیپٹ شروع ہوا, اس لیے کہ میں اسلام کی خدمت کے لیے آپ کے اوپر وہ نہیں کر رہا کہ آپ کہیں کہ ہم بھی نہیں لیں گے. نہیں, بعض لوگوں کو تو ایمپلائی بننا ہوگا, بعض لوگوں کو کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کرنے والا بننا ہوگا. اب مجھے نہیں معلوم آپ یہاں سے کیا اٹھان لے کے چلیں گے. میں نے کہا میں امپلائمنٹ لے لوں گا. دیکھیں امپلائمنٹ لینا قطعاً غلط نہیں, لیکن میرا مزاج نہیں تھا. اس حساب سے پہلے 6 سال میں ایڈوائزر رہا, لیکن وہاں پر جو چیزیں چل رہی تھیں مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا, صاحب بتاؤں. تو پھر میں پیچھے ہٹ گیا اور پھر الصادق کے دوستوں کے ساتھ کام کرتا رہا اور آج الحمدللہ الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ فائنینس اینڈ تکافل پاکستان میں فقہ جعفریہ کا تنہا وہ انسٹیٹیوٹ ہے جس کو شیخ محسن اعلی مقامہ حافظ ریاض صاحب حفظ اللہ, قائد ملت جعفریہ اور دوسرے بڑے علماء استاد محمد تقی شاہ صاحب وغیرہ آفیشیلی ریکگنائز کرتے ہیں. اسٹیٹ بینک بھی ریکگنائز کرتی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جڑ کے چلیں, مڑ کے نہ چلیں. اس لیے کہ بہت سی جگہوں پر ہمیں اپنے آپ کو خاموش رکھنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے کانسیپٹ سے مسائل آتے ہیں. ہم آپ کو آج ایک ایڈوائس دے کر, باقی سب ایڈوائس دیں گے, ٹائم میں نے زیادہ لے لیا, ایک ایڈوائس دیں گے. جہاں پر حلال اور حرام کا مسئلہ نہ آئے وہاں پر آپ تھوڑا بیک فٹ پہ رہیے. آپ کو کہیں نہ کہیں موقع ملے گا کہ آپ اپنی اس بات کو صحیح طرح سے بتا دیں گے. 2007 سے لے کر ابھی تک ہم نے اصولوں پہ کہیں بھی سودا نہیں کیا, لیکن جہاں ضروری محسوس ہوتا تھا کہ کام میں خرابی نہ ہو, ٹیلی ویژن چینلز پہ میرے ساتھ بڑی بحثیں ہوئیں. حالانکہ بہت سی جگہوں پہ میرا اختلاف تھا, لیکن وہاں پر میں نے ابھی یہ ماہ رمضان گزرا ہے, اس میں بھی میری ایک کلپ موجود ہے. میں نے کہا دیکھیں کیا اسلامک بینکنگ ایگزیکٹلی اسی طرح سے جیسے کنونشنل بینکنگ ہے؟ میں نے کہا نا اسلامک بینکنگ نہیں مانتا, اسلامک موڈ آف ڈیلنگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں فرق تو ہے. میں نے کہا 100% ہے, کہنے لگے نہیں. میں نے کہا 70% ہے, کہنے لگے ہو سکتا ہے. میں نے کہا 60% ہے, کہنے لگے 60-70% ہوگا. میں نے کہا کیا ایک چیز جو 60-70% اسلام کی طرف آ گئی ہے اس کا مقابلہ اس سے کرتے ہو کہ جو 60-70% اسلام کی طرف نہیں ہے, وہاں پر ان کا خاموش ہو. حوصلے سے چلنا ہے, صبر سے چلنا ہے, اس لیے کہ ہمیں اسلامک اکنامک سسٹم رائج کرنا ہے. مجھے یہ بات کہتے ہوئے بہت فخر محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے سابقہ مراجع کرام جو دنیا سے چلے گئے, میں مثال شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کی دوں گا کہ جنہوں نے سب سے پہلے کانسیپٹ دیا اور ان کے بیسس پہ کویت میں پہلی بینک بنی تھی اسلامک بینکنگ. اس کے بعد باقی علماء آتے رہے. میں یہ بات آج بہت کلیئر آفیشیلی ریکارڈ کرا دوں کہ آپ کے ہاں کانسیپٹس کئی گنا زیادہ کلیئر ہیں دوسرے مسالک کے مقابلے میں. ایک علمی بات ہے, اس لیے اس میں کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں ہے, لیکن آپ کے کانسیپٹس آگے دیے نہیں جاتے ہیں. یہ الحمدللہ صادق کی ٹیم, مولانا مظہر اور دوسرے افراد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. قابل صد احترام منتظمین جامعۃ الکوثر, مہمانان گرامی, اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے الصادق انسٹیٹیوٹ اور جامعۃ الکوثر اور بالخصوص مولانا مظہر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی اور آپ کے ساتھ گفتگو کا موقع عنایت فرمایا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان مبارکباد کا مستحق ہے کہ وہ اسلامی بینکاری آگاہی کے پروگرام وہ بڑے وسیع پیمانے پر جو ہے وہ مختلف جامعات میں اساتذہ کے لیے, طلباء کے لیے, مدارس کے طلباء کے لیے یہ سارے کے سارے پروگرام کر رہا ہے. اور میرے خیال میں اسٹیٹ بینک کا سب سے مستحسن قدم ان کا شریعہ گورننس فریم ورک ہے کہ جس میں انہوں نے وسیع البنیاد اسلامی بینکاری کا تصور متعارف کروایا. یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بینکاری نہ حنفی بینکاری ہے, نہ سلفی بینکاری ہے, نہ شافی بینکاری ہے, نہ دیوبندی بینکاری, یہ اسلامی بینکاری ہے.
اور اس میں تمام مکاتب فکر کے جو مسلمات ہیں جو کہ سب کے نزدیک جن مشترکات ہیں ان پر یہ مبنی ہے. یہ میرے خیال کے مطابق بہت ہی اچھا تصور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کو اسلامی بینکاری میں نمائندگی جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ اس کی پذیرائی اور قبولیت جو ہے وہ سب کے یہاں ہو. الحمدللہ یہ ایک بہت مستحسن اقدام ہے. مجھے میں یہ کہتا ہوں کہ اس طریقے سے اسٹیٹ بینک نے اسلامی بینکاری کو ایک فقہی اور مسلکی تنگ نائی سے نکال کر اسے ایک وسیع جولانگاہ عطا کی ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت مستحسن اقدام ہے. بڑے عرصے کے بعد اسٹیٹ بینک نے انگڑائی لی ہے، بیداری لی ہے اور اس طرف جو متوجہ ہوئے ہیں. ورنہ پہلے یہ تصور تھا کہ شاید یہ ایک خاص مسلک تک جو محدود ہے، تو یہ ایک لامسلکی بینکاری ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ بینکوں میں اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر شرعیہ بورڈز میں لوگوں کو لیں. میں دیکھتا ہوں کہ 26 سال کے جو نوجوان ہیں کس طریقے سے جناب یہ کہ آ جاتے ہیں. یہ ساری میں اعتراض نہیں کرتا، لیکن میرے خیال کے مطابق بات یہ ہے کہ بالکل ایک ریگرس ٹیسٹ لیں جو کہ فائنانس پر ہو، بزنس لا پر ہو، شریعہ پر ہو، اس سے، اور یہ اسٹیٹ بینک لے، اس میں سے جو لوگ کہ آئیں آپ ان لوگوں میں سے لیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کس طریقے سے کہ وہاں پہ آتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور میرے خیال کے مطابق اس سے اسلامی بینکاری کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ شدت کے ساتھ مجروح ہو رہی ہے. ہمارا بینک عسکری بینک، ہمارے ایک سینئر آفیسر یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ اس کا پارٹنر ہے. یہ آج کا یہ جو پروگرام ہے اس میں پارٹنر ہے. اس پارٹنرشپ کا مفہوم یہ ہے یا اس کی معنویت یہ ہے کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے نتیجے میں جو طلبہ آپ کے ٹیسٹ کو پاس کریں گے انہیں ہم انٹرنشپ جو ہے وہ اس کے مواقع فراہم کریں گے، ہائرنگ کے مواقع بھی انہیں ملیں گے. اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جو ہے مجھے خود، کیونکہ ایک تو مظہر صاحب نے مجھے کہا، اسی طریقے سے بینک کی مینجمنٹ نے مجھے یہ کہا کہ آپ لازماً وہاں جا کے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ شاید بینک میں سب سے زیادہ میں اس چیز کا حامی ہوں کہ تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہونی چاہیے. یہ آج کی بات نہیں، میں نے پچھلا جو BOD کا ہمارا جو اس میں بھی میں نے یہ بات کہی کہ اسے آپ وسیع البنیاد بنائیں، ورنہ نہیں تو اس کی کریڈیبلٹی یا اس کی ثقافت اور فقاہت ہے وہ جو شدت کے ساتھ متاثر ہوگی. اسلامی بینکاری سے میرا علمی اور جو فکری تعارف ہے وہ 80 کی دہائی میں ہوا. میں 1986 میں اسلامی یونیورسٹی میں لیکچرر کے طور پر جو میری اپائنٹمنٹ ہوئی تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ الفقہ المصرفی اسلامک بینکنگ پڑھائیں. ہمارے یہاں سارے کورس جو ہے عربی میں ہوتے ہیں ہمارے سارے. اچھا وہ اتنا مشکل موضوع تھا کہ وہ سارے اس بھاری پتھر کو جو ہے اٹھا کے چوم کے جو رکھ دیتے تھے. مجھے ڈین نے کہا کہ آپ نئی سبجیکٹ پڑھانا ہے الفقہ المصرفی جو ہے. میں کوئی 20 سال تک جو الفقہ المصرفی جو پڑھاتا رہا ہوں. میری کتاب میں انشاءاللہ جو ہے وہ جامعۃ الکوثر کو جو پیش کروں گا. یہ میں نے 2001 میں لکھی جب کہ اسلامی بینکاری کا پاکستان میں وجود ہی نہیں تھا. ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ کوئی 80 سے الفقہ المصرفی اسلامک بینکنگ پڑھا رہی ہے. ہمارے پورے پروگرام ہیں وہ سارے کے سارے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو آگے جو بڑھے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ ایسے پتہ چلتا ہے جیسے کہ آپ کا کہیں وجود ہی نہیں ہے وہ سارا چلتا. میں اسلامی بینکاری سے جس وقت جو ہے وہ میں نے پڑھانا شروع کیا تو میں نے سب سے پہلے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں کتابیں کون سی موجود ہیں. تو مجھے عالم اسلام کے متبحر عالم فقی مجتہد علامہ باقر الصدر کی اقتصادنا اور دوسری البینک لا ربوی فی الاسلام، یہ 2 کتابیں میرے خیال کے مطابق یہ مارکۃ الآراء کتابیں ہیں، سب کو جو ہے پڑھنی چاہیے. مارکۃ الآراء مجتہد عصر، یقین جانے میرے. اور ان دونوں کتابوں کی اب بھی ریلیونس ہے. اشتراکیت اور سرمایہ داری کا جو علمی محاکمہ انہوں نے کیا ہے میں نے کسی اس میں نہیں دیکھا. میں نے مولانا مودودی کی معاشیات اسلام اور بہت سارے یہ ہے کہ جو کتابیں جو دیکھی میرے خیال کے مطابق اتنا اسٹرانگ جتنے پاورفل طریقے سے انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ غیر معمولی ہے. البینک لا ربوی فی الاسلام کہ بلا سود بینکاری، اسلام میں بلا سود بینکاری، یہ میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی بینکاری پہ یہ پہلی کتاب ہے. یہ بالکل میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے اور بھی دیکھی، جیسے ہم ڈاکٹر سامی حمود کی تطویر الاعمال المصرفیہ بما یتفق و شریع الاسلام، ہم شریع کی کتاب وغیرہ، یہ ساری کتابیں بات کی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو اسلامی بینکاری ہے وہ فکری طور پر علامہ الشہید باقر الصدر کی
کتابوں کی مرہون منت ہے۔ 1974 میں انہوں نے یہ کتاب لکھی اور 1980 میں انہیں عراق میں ماں کی علمی اور فکری کاوشوں کی مرہون منت ہے۔ یہ ہمارا ورثہ ہے، گم گشتہ ورثہ کہ جس کو ہم بھلا چکے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق آپ کی ذمہ داری یہ زیادہ بنتی ہے کہ کیونکہ آپ کے علماء نے سب سے پہلے اس پہ جو لکھا ہے، کسی نے بھی، باقی جتنے لوگ ہیں 2000 کے بعد چیزیں آنی شروع ہوئی ساری، کوئی آپ تحریر مجھے بتا دیں۔ میں تو اس سارے سفر میں ہم رکاب رہا ہوں، یعنی جتنی بھی علمی کتابیں اور جتنی بھی جو تحریریں ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کا علمی ورثہ ہے، اور میں اب بھی یہ کہتا ہوں جامعۃ الکوثر کہ کم از کم اس کا البینک اللاروی فی الاسلام، اس کا اردو میں بھی ترجمہ غالباً یعنی یہ خانہ فرنگ ایران نے کیا، یہ پتہ نہیں کس نے کیا، مطلب کہ اس کا ترجمہ، اس کا ایک مختصر سا بالکل جو انہوں نے موڈز آف فائنینسنگ دیے ہیں، انویسٹمنٹ دی ہے، اس کی جو فکری بنیادیں دی ہیں وہ بالکل وہی ہیں کہ اچھا پھر یہ صرف ایک نظریہ یا کہ فکری نہیں رہی، بلکہ اس کے بعد ایران نے باقاعدہ ایک پورا اسلامی بینکاری کا نظام دیا، بلکہ اسلامی مالیاتی نظام دیا جو کہ اسٹاک ایکسچینج وغیرہ، یہ سارا باقاعدہ لیگل فریم ورک دیا۔ ایران، سوڈان، ملیشیا، یہ 3 ملک ہیں کہ جہاں پہ پورا قانون موجود ہے۔ ہمارا اس وقت بھی جو بینکنگ آرڈیننس ہے اس میں سوائے ایک کمزور سی دفعہ کے، وہ بھی سب کلاس میں دی ہوئی ہے کہ اسلامی بینکاری کے لیے، ورنہ سارے کا سارا جو ہے وہ سودی ہے، سارے کا سارا وہ سودی ہے۔ یعنی اس میں کوئی 25 سے زیادہ ایسی دفعات ہیں کہ جو کہ ساری کنونشنل بینکنگ کے لیے۔ تو میرے خیال کے مطابق ہم جو ہے وہ ابھی بہت پیچھے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں، ہم نے کام نہیں کیا۔ آپ سیکیورٹیز یعنی مطلب یہ کہ اگر آپ سیکیورٹیز ایکٹ دیکھیں، اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ باقی جتنے ہمارے مطلب یہ کہ قوانین ہیں، سارے کے سارے جو ہے وہ ان کی ایک اوور ہالنگ کی ضرورت اور بڑی تبدیلی کی ضرورت۔ اختصار کے ساتھ ٹھیک ہے نا، 5-6 منٹ۔ سوال یہ ہے کہ کنونشنل کے مقابلے میں ہمیں جو اسلامی بینکاری کی کیوں ضرورت ہے، یعنی ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کی جو ہے نا اہمیت کیا ہے اور اس کی معنویت کیا ہے، اس کی امپلیکیشن کیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کنونشنل بینکنگ ہے وہ سارے کے سارے سود پر مبنی ہے، اور سود ایک عظیم گناہ اور ایک سنگین معاشرتی جرم ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ قرآن میں سود کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ سود کو کبھی بھی اسلامی معاشرے نے قبول نہیں کیا۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یعنی اس کی سنگینی آپ اسے دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا، جس کو ٹریٹی آف نجران جو کہا جاتا ہے، اس میں کلازز دی گئیں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے محدود دائرے میں مطلب یہ کہ مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کے مذہب کے مطابق جو جائز ہیں، مثلا شراب، خنزیر، انہیں آپ جو استعمال کر سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ڈسکلیمر تھا وہ کلاس یہ تھی، لیکن سرزمین حجاز پہ آپ سودی کاروبار نہیں کریں گے۔ جس دن سودی کاروبار کریں گے شہریت کا معاہدہ منسوخ ہو جائے گا اور آپ کو جنگ کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد بھی خلفائے راشدین نے باقی جتنے معاہدے کیے ان میں یہ کلاس یوں سمجھ لیں کہ بولڈ الفاظ میں ہوتی تھی کہ اسلامی ریاست کے دائرہ کار میں جو بھی غیر مسلم ہے وہ سودی جو ہے وہ یعنی سودی ڈیلنگ نہیں کر سکیں گے، نہ وہ سودی قرض دے سکیں گے اور نہ سودی قرض جو لے سکیں گے۔ تو اسلام کے لحاظ سے یعنی یوں سمجھ لیں کہ سود یعنی اسلام میں سود کے حوالے سے 0 ٹالرنس ہے، ذرا برابر بھی۔ تبھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ 37% تک جو ہے وہ قابل قبول ہے، 33% قابل قبول ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا بھائی کہاں سے آپ جو یہ چیزیں لے کر آئیں کہ ایک کمپنی شریعہ کمپلائنٹ ہے اگر 37% تک جو سودی قرضہ جو لیتی ہے، شریعہ کمپلائنٹ ہے اگر 33% اس کی لینڈنگ، انویسٹمنٹ، PIBs وغیرہ اس میں جنابی کو، یہ اللہ کے بندو کہاں سے آپ جو ہے 0 ٹالرنس۔ اور میرے خیال کے مطابق اگر سیکیورٹیز آف ایکسچینج کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں تو وہ اس پہ توجہ دیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ چونکہ جو ہے وہ چیئرمین ہے شریعہ مطلب یہ کہ ہمارے اس کے بورڈ کے، میں SECP میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی، میں نے کہا جناب آپ اس کرائٹیریا کو موو ٹو اے اسٹرکٹ کرائٹیریا، آپ یہ کہیں کہ جناب 25 ہو جائے گا، پھر 15 ہو جائے گا، 10 ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ مخالفت علماء نے کی،
جی کہ کہنے لگے نہیں ہم نے جو چیزیں دے دی ہیں الثلث کثیر اور پتہ نہیں کہاں سے جناب یہ کوئی بنیادیں اور یہ وغیرہ. میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ قرآن اور سنت سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. زیرو ٹالرنس ہے اور اس حوالے سے ہمیں دلیلیں دینا اور یہ سارے کا سارا ٹھیک ہے جی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات جو ہے نا وہ زندہ ہیں ہر زمانے میں. مطلب یہ کہ آپ چیزیں جناب یہ کہ وہ کہ جانتا ہوں میں یوں متحمل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی. میرا خیال ہے کہ اس کو ختم جو کرنا چاہیے. کبھی آپ اقبال کی مجلس شورا جو پڑھیں میرے خیال کے اندر وہ غیر معمولی ہے جس میں کہ ابلیس کو بتایا گیا کہ وہ سرمایہ داران نظام کا وہ ریپرزنٹیٹیو ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ اشتراکیت پھیل رہی ہے یہ وہ وغیرہ سارے چیلے چانٹے اسے کہتے ہیں. تو آخر میں جناب کو جو کنکلوڈ کرتا ہے نا تو وہ یہ کہتا ہے کہ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد یہ پریشاں روزگار آشفتہ سر آشفتہ منہ. یعنی مطلب یہ کہ وہ اس وقت دیوانے بال بکھرے وغیرہ کہتا ہے یہ مجھے نہیں ڈرا. کہتا ہے اگر مجھ کو خطر تو ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. پھر اس کے بعد کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ متحمل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن. سرمایہ داری ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہے. سرمایہ داری ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہے. سرمایہ داری ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہے. یہ مختلف شکلوں میں آ رہی ہے. مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلامی بینکاری جو ہے نا وہ کہیں سرمایہ داری کا دوسرا روپ جو ہے وہ نہ بن جائے. یہ بڑی جو ضروری ہے. باقی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہمارے لیے اسلامی بینکاری یا کوئی بھی اس طرح کا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اسلام رزق حلال پہ جو زور دیتا ہے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اعمال صالحہ کی بنیاد ہی عقل حلال ہے. عقل حلال ہے. ایک جو ہے بڑی طویل حدیث ہے کہ جس میں کہا گیا کہ ایک شخص جو لمبا سفر طے کر کے آتا ہے اس کے یعنی بال غبار آلود ہیں وہ سارے کے سارے کعبہ میں اور آ کے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے کہ یا رب یہ کر. تو وہ کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ وَمَأْكُلُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ. کہ جو وہ کھا رہا ہے وہ حرام کا ہے جو وہ پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے اس کی نس میں حرام بھرا ہو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ. اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ سب کچھ کر لو اور بعد میں جنابی عمرہ کر لو حج کر لو جنابی کس طریقے ساری کی ساری وہ چیزیں. تو بات یہ ہے کہ عقل حلال بنیاد ہے. عقل حلال جو اس کی بنیاد ہے. یہ میرے خیال کے مطابق ہمارے لیے جو بہت اہم ہے. میرے خیال میں اسلامی بینکاری اس دن مکمل ہوگی کہ جب اس بینکاری کے جو فیوز و برکات یا فوائد ہیں ایک عام آدمی کی دہلیز تک پہنچیں گے. اگر یہ محض کچھ کارپوریٹ چند لوگ جو کہ 3 یا 4 ہزار ہیں اس کے فوائد اگر اس تک ہیں تو میرے خیال کے مطابق پھر ہم صرف نام تبدیل کر رہے ہوں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. میں شکر گزار ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر منصوری صاحب کا کہ جو آپ سے محو گفتگو تھے اور اپنا اظہار خیال فرما رہے تھے. آگے بڑھاتے ہوئے میں درخواست کروں گا جناب احمد بلال راشد صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور مختصراً اپنا اظہار خیال فرمائیں. احمد بلال راشد صاحب اس وقت عسکری بینک اخلاص میں جو کہ عسکری بینک کا اسلامی بینکاری کا شعبہ ہے اس میں بحیثیت ریجنل جنرل مینیجر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. درود پڑھ کر استقبال فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ ہمیں آپ لوگوں نے انوائٹ کیا اس بہت زبردست انسٹیٹیوشن کے اندر جہاں پہ ماشاءاللہ یہ میرے لیے باعث فخر ہے جی کہ ہمارے استاد جن سے ہم مستفید ہوتے ہیں ہم سیکھتے ہیں ہم ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اب اس پلیٹ فارم کو جی مجھے خود ذاتی طور پہ بہت شوق تھا آنے کا کہ جہاں پہ آپ جیسے طلباء موجود ہیں ینگسٹرز جنریشنز جنہوں نے چلانیاں موجود ہیں وہاں پہ جا کے ہم اپنے ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کریں. اب جو باتیں ہمارے استاد محترم نے آپ سے کیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں. میں صرف آپ سے کیونکہ ٹائم کی پابندی بھی ہوگی کچھ 5-7 باتیں ایسی بولوں گا جو کہ میں نے پرسنل ایکسپیرینس کیا اور وہی میں چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ وہ چیزیں
جنہوں نے مجھے چینج کیا یا مجھے متاثر کیا یا جو مجھے اس چیز میں لے کے آئی, وہی میں آپ سے کروں, بیکاز آپ ہی نے آگے اس جنریشنز کو چلانا ہے. سو میرے نزدیک یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی کہ ہم, کیونکہ ایک جنریشن کام کرتی ہے, ہم کہتے ہیں جی ہمارے والدین نے بڑا اچھا کام کیا ماشاءاللہ, ہماری بڑی اچھی تربیت کی, ہمیں ویلیوز دی, پھر وہ ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ ہم اس کو اسی طرح چیز کو چلائیں اور پھر اپنے بچوں کو اس چیز ویلیوز اور وہ چیزیں سکھائیں. سو ایک لیگیسی ہوتی ہے جو ہم نے چلانی ہوتی ہے. اسی طرح میرے نزدیک آپ لوگ بہت بہت امپورٹنٹ لوگ ہو جنہوں نے اس نظام کو آگے چلانا ہے. لائک اگر ہم, میری عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی ہے تو بس اب بونس پہ ہم دیکھتے ہیں کتنا چلتے ہیں. آپ لوگ آگے وہ جن نے ذمہ داری کو اٹھانا ہے, اور ہمارے پہ بہت بہت میرے خیال میں یہ ایک امپورٹنٹ اللہ کی طرف سے ایک چیلنج ہے کہ جس کو ایک کام ہے, ٹاسک ہے, جس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. سو ایگزامپل جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, خود میں مولانا صاحب کو بتا رہا تھا کہ میں نے انجینئرنگ کی ہوئی تھی ٹیکسٹائل, اور میں ایک بہت بڑے ادارے کے ساتھ کام کر رہا تھا. اس زمانے میں دیوان سلمان ٹیکسٹائل کا ادارہ تھا, اور 4-5 سال ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد باوجود اس چیز کے کہ میں ایک ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھا ہوا تھا اس جگہ کے اوپر, مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے. کیونکہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بچوں کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, یا فوج میں چلے جاؤ, یا 2-4 ادارے تھے اس وقت جہاں جاؤ, اور یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ ہمارا اپنا انٹرسٹ کس فیلڈ کے اندر ہے. تو اس کی ریئلائزیشن جو ہے, یہ بھی میں کہتا ہوں جی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کس انسان کو کتنی جلدی ہو جائے کہ وہ کس چیز کا اس کو شوق ہے. بیکاز جو چیز آپ اپنے شوق سے کرتے ہیں, جو چیز آپ کے اندر نیچرل ڈرائیو دیتی ہے, اسی میں مزہ آتا ہے کام کرنے کا. نہ آپ اس میں تھکتے ہیں کبھی, اور آپ 12, 14, 18 گھنٹے بھی کام کرتے رہیں گے تو اس میں آپ ایکسل کریں گے اور اچھی طرح کام دیں گے. تو آئی ریئلائز دس تھنگ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہر بندے میں ایک نیچرل نیک دیا ہوا ہے, ہر بندے میں کچھ نہ کچھ صلاحیت دی ہے, تو میرے اندر بھی شاید کچھ ہوگا. تو میرے اندر وہ صلاحیت جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی. تو السلام علیکم. تو میرے اندر جو صلاحیت میں نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کیا دی ہے, تو وہ یہ تھی کہ جس میں سوشلائزنگ تھی, پبلک ریلیشنز تھا, سیلز تھا, مارکیٹنگ تھا, یہ نیچرل چیز تھی. تو میں نے ایک بہت بڑا جو تھا وہ ایک فیصلہ لیا اس وقت, اور میں ایک بینک میں چلا گیا جس کا نام سٹی بینک تھا, اور مجھے نوکری بھی مل گئی, اور میں نے اس کے لیے ایک پوزیشن کو بھی چھوڑا, بہت بڑی پوزیشن جس پر میں پہلے تھا, اور جو مجھے پیسے مل رہے تھے وہ بھی میں نے چھوڑے, سیکریفائز کیا, اور میں اس کام میں آ گیا جو مجھے دلی طور پہ پسند تھا. اور الحمدللہ ود ان نو ٹائم میں ایکسل بھی کیا اس کے اندر. میں نے ریکور کر لیا ان 5 سالوں کو جو دوسرے تھے. بٹ مجھے پھر میرے بڑے بھائی ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, انہوں نے بتایا, باہر ہوتے تھے, انہوں نے کہا نہیں, یہ سود کا کام کر رہے ہیں آپ اس بینک میں, سٹی بینک میں, سود تو حرام ہے. تو یہ چیز جو حرام ہے اور جس کو اللہ نے کہہ دیا, کتاب میں کہہ دیا, اس کے اگینسٹ تو ہم نہیں جا سکتے. ہمیں سے جو جائے گا وہ فیل ہو جائے گا, گر جائے گا. تو اور اس کے بعد جو حدیثیں اس کے اوپر آئی ہوئی ہیں, جس طرح بھی ہم نے بتایا کہ اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ, اور یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے بینگ مسلمان. تو واقعی کیونکہ میں اس وقت چھوٹا تھا عمر میں, اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کے بارے میں کہ اس کے کتنا اسٹرانگ اس کے بارے میں چیزیں ہیں, تو میں گھبرا گیا. اور میں نے اللہ سے ایک دعا کی بیٹھ کے رات کو کہ یا اللہ, جس طرح ہم سب ہیں, آپ تو ماشاءاللہ اس ادارے میں پڑھے ہیں جہاں پہ آپ کو تربیت دی جا رہی ہے, ہمارے پاس تو نہیں تھی. تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے تو نہیں پتہ, میں تو نوکری کر رہا ہوں, نوکری پیشہ آدمی ہوں میں, تو کو وسیلہ بنا دے میرے لیے. تو 1 ہفتے کے اندر دبئی اسلامک بینک, دبئی سے پاکستان آ رہا تھا, اور وہاں کے کسی ایک بڑے افسر نے, مجھے جانتے تھے, انہوں نے کال کیا, انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کیا اسلامک بینک میں آنا چاہیں گے. تو آپ سوچیں کہ 1 ہفتہ پہلے میں نے اللہ سے دعا کی, وہ مجھے ہوا نا, تو یہ تو اللہ کی طرف سے چیز میرے لیے آئی. تو میں نے کہا جی میں اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر پڑھے بغیر یہاں پر آؤں گا اسلامک بینک, اور میں وہاں پر آ گیا. اور الحمدللہ میں شکر گزار ہوں اللہ کا بھی, اس میں جتنا بھی کروں کام ہے کہ اس نے مجھے ایک ایسی جگہ پر ڈالا
اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، جو بھی ہم بات کر رہے تھے، مولانا صاحب بتا رہے تھے، ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جب ایک اپرچونٹی ہمارے پاس ہے اسلامک بینکنگ کی، اور ایک آلٹرنیٹ چیز ہمارے پاس موجود ہے جو اللہ نے جس کا حکم دیا، دیکھیں کہ ہمارے لیے، آپ سوچیں کسی بھی بزنس کی، کوئی بزنس مین ہے بہت بڑا، اس نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس کی فیزیبلٹی سب لوگ بناتے ہیں کہ جی بیسٹ سے بیسٹ فیزیبلٹی ہونی چاہیے. ہمارے سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا؟ مسلمان، جس کی کتاب کے اندر ساری فیزیبلٹیز موجود ہیں ہر کام کرنے کی، جس میں کس طرح کانٹریکٹس ہونے چاہیے، کانٹریکٹ بنانے چاہیے بزنس کے، لین دین کے مسئلے، کون سی وہ بارٹر ٹریڈ جس کو ہم کہتے ہیں جی کہ آپ پیسے دے کے اس کے اگینسٹ اناج لے سکتے. میرے خیال میں دیکھیں جی وہ کائنات کا مالک ہے جس نے ہمیں بنایا، اس سے بہتر کون جان سکتا ہے ہمارے بارے میں یا ہمارے نظام کو. اور اس نے ہمیں بنانے کے بعد اس سب نظام کو، جس طرح اس نظام کو چلانا جانا چاہیے، وہ اس نے کتاب بھی ہمیں دے دی جس میں ایک SOPs دے دی ہر چیز کے کہ اس طرح آپ نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. آپ کی زندگی بھی اچھی گزرے گی، آپ اچھے انسان بھی کیسے بن سکتے ہیں، اور ایز اچھے پروفیشنل بھی کیسے بن سکتے ہیں. تو ہمارے پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ بجائے ہم کہیں لیفٹ رائٹ جائیں، ہم اس کتاب کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو آسان کر لیں اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق. بیکاز ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کی خواہش ہوگی کہ ہم نمبر 1 انسان بنیں اپنے ہر معاملات کے اندر. اچھا انسان، اچھا باپ، اچھا بیٹا، اچھا بزنس مین، سب اس کتاب کے اندر ہے. کیسے بن سکتے ہیں آپ؟ ہر ریلیشن کے بارے میں اس نے بتا دیا کہ اس کو پڑھیں اور یہ اس طرح آپ نے کرنا ہے. واٹس دا پرابلم اس کے ہم وہ پڑھتے نہیں. نمبر 2، یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جب اس نے آپ کو لین دین، حرام حلال سب بتا دیا کہ یہ سب کچھ، اس میں تو پھر ایف اینڈ بٹس رہتے ہی نہیں. پھر وہ جو بات ابھی ہم کرتے پرسنٹیج کہاں سے آ گئی کہ 30% ہے، یا وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے. اب ایک عجیب سی اگزامپل ہے، کیونکہ مشروب جو غلط مشروب ہمارا ہوتا ہے، اب وہ حرام ہے، مکروہ. بہت سی چیزیں جو اسلام میں مکروہ، حرام کا لفظ استعمال کیا گیا. اب ایک انسان کہے جی کہ نہیں جی یہ تو 2-4 گلاس پی لیتے ہیں، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا. اگر بھائی وہ پوری بوتل پینے کا عادی ہے تو اس کو کیا فرق پڑے گا؟ تو وہ اس سے حلال تو نہیں ہو جائے گا کہ وہ 20% پی لے. اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے منع فرمایا ہے یا حرام کا ہے، اس کے پیچھے اگر آپ پڑھیں گے تو بیک گراؤنڈ ہے ہر چیز کا، اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اور وہ مصلحت وہ ہے جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو ہماری کامیابی ہر چیز کے اندر اس چیز میں ہے جو اللہ نے جس کے لیے کہا کرو، اور جسے منع فرمایا اس کو چھوڑ دو. اسی طرح میرے خیال میں جی اس وقت جب ہم نے، اور پھر میں 2005 میں نے اسلامک بینکنگ سٹارٹ کی تھی، اور آج تک میں اسلامک بینکنگ کے ساتھ ہوں. اور یہ بینکنگ تھی تھرو کنوکشن. یہ میرے دل اور دماغ نے جب یہ کہا کہ یہ کرنا ہے تو میں نے کرنا ہے. اور آپ ٹرسٹ کریں کہ وہ زمانہ جب 2005 ہم نے شروع کیا تو وہ نیا زمانہ تھا، اسلامک بینکنگ شروع ہوئی تھی. کام کے حساب سے بہت مشکل کام تھا ہمارے لیے وہ، لیکن کیونکہ وہ آپ سمجھ لیں کہ جس میں تبلیغ کرتا ہے انسان جا کے، اس طرح ہی ہم تبلیغ کر رہے تھے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ رہی تھی. تو اس وقت اگر پرسنٹیج آف دی اسلامک بینکنگ جو تھی وہ اگر تھی 9-10-11% اگر اس کا شیئر تھا مارکیٹ کا، تو آج ماشاءاللہ ہم تقریباً 23-25% کے قریب پہنچ گئے ہیں. اس میں سب کی محنت شامل ہے، ٹھیک ہے. اور آپ سوچیں کہ یہ جو محنت ہم ڈال رہے ہیں اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا. یہ تبلیغ ہے، ٹھیک ہے جی. آپ لوگوں کے لیے میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ بہت زبردست اپرچونٹی ہے. میں بینکنگ کا نام نہیں دیتا جس طرح انہوں نے کہا جی بینکنگ ہے جو ہمارا ایک لین دین کا نظام ہے. یا اگر ہمارے پاس، اور اب تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم نے وہ جو سخت والا ٹائم تھا وہ گزار لیا ہے. سخت والا ٹائم اب تو 25-26% میں پہنچ گئے ہیں. اور پھر میں اسٹیٹ بینک کا، وی آر ویری تھینکفل ٹو اسٹیٹ بینک، SECP، آل ادارے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ہر ادارے میں جی کہ کنورجنس پہ جائیں. آپ دیکھیں، آپ کا سارے بینک 2028 کا ٹائم انہوں نے دیا جس میں کنونشنل بینکوں کو بولا گیا ہے کہ آپ اسلامک میں ٹوٹلی کنورٹ ہو جائیں. اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم ریزن بہائنڈ اٹ وچ از اے ویری گڈ تھنگ. تو بڑی خوش آئین بات ہے. آپ لوگ اس ادارے میں پڑھ رہے ہیں، اور میں آپ کو کہوں گا کہ اس میں اتنی اپرچونیٹیز ہیں آپ کے پرسنل گروتھ کے لیے بھی، آپ کے
انسٹیٹیوشنل گروتھ کے لیے بھی، اور اتنا بڑا ویکیوم ہے اس جگہ پر کام ہونے کے لیے کہ جہاں پہ ماشاءاللہ آپ بڑا بڑا انجوائے کریں گے اس کام کو کر کے، بیکاز یہ پھر میں نے بتایا کہ یہ ایک تبلیغ کا کام ہے ایک طرح کا، ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی انشاءاللہ ہم لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے انٹرنشپ پروگرامز جو ہیں وہ کریں گے، ہم آپ کو بلائیں گے اپنے پاس. ویل ٹرائی ٹو ہیلپ یو آؤٹ، سپورٹ یو ٹو دا میکسیمم. جہاں پہ ہم آپ کو پلیٹ فارم بھی دیں جہاں کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کو بتائیں گے اس کام کو کیسے چلانا ہے. اس کے لیے آپ کو جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ ابھی کے امتحان سے آپ گزریں گے، اس کو غور سے پڑھیں، دیکھیں سوال جواب کیا ہے، اور پھر ہم آپ کو فار یور سپورٹ وی آر دیئر. سو تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ یہاں بلانے کا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی خیر کرے اور ہمارے لیے بھی خیر کرے. شکریہ. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان شیخ الجامعہ وکیل مرجعیت جناب علامہ انور علی نجفی حفظہ اللہ بھی موجود ہیں. میں شکر گزار ہوں جناب علامہ انور علی نجفی صاحب کا کہ آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. اور اس سے بڑھ کر کہ جب بھی جامعۃ الکوثر سے ہم درخواست کرتے ہیں تو ہمیشہ جامعۃ الکوثر کے مسئولین، منتظمین، اساتذہ کرام سب انتہائی محبت کا اظہار فرماتے ہیں اور ہمیشہ تعاون کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ حاضر ہوتا ہوں تو یہ کہتا رہتا ہوں، میں جب بھی آتا ہوں تو ساری تفصیلات جو کچھ بھی ہوتی ہیں پورے سال کی وہ میں شیخ صاحب کو یا شیخ انور کی خدمت میں سب کچھ بتاتا ہوں. اور میں یہ کہہ کے بتاتا ہوں کہ جب بھی میں اسلام آباد آتا تھا، شیخ محسن حفظ اللہ مقاموں کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، ایک چھوٹی چھوٹی بات بتاتا تھا. تو میں کہتا تھا میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ گویا میں شیخ محسن علی نجفی اللہ مقامہم کو بتا رہا ہوں ساری باتیں. صبح بھی آج بات ہو رہی تھی تو ایک ایک بات اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں حضرت کو بتا رہا ہوں، جس طرح وہ احترام فرماتے، محبت کا اظہار کرتے، مجھے لگتا ہے مجھ سے خصوصی کرتے، لیکن جو بھی ان سے ملتا تھا وہ یہی کہتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ کرتے تھے. یعنی وہ سب کا ہی اس طرح سے احترام فرماتے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند ہیں، مزید بلند فرمائے، غریق رحمت فرمائے. میں یہ بھی ایک اپنے لیے اپورچونٹی سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. معاشیات اسلام پہ بات ہو رہی ہے تو ایک انتہائی عمیق اور جامع کتاب معاشیات اسلام پہ جو کہ ابھی شائع ہوئی ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. ضرور آپ لوگ اویلیبل بھی ہیں معاشیات اسلام، اس کو ضرور دیکھیں. ایک کمپریہنسو فریم ورک ہے معاشیات اسلام کو سمجھنے کے لیے. بغیر کسی تاخیر کے میں درخواست گزار ہوں جناب شیخ علامہ انور علی نجفی حفظہ اللہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور انشاءاللہ اپنا اظہار خیال فرمائیں. درود پڑھ کر استقبال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین. سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا اور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کام میں یوں تو سید نے صحیح کہا ہے کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد سینکڑوں افراد نے آ کے ہم سے یہ کہا کہ جتنی محبت وہ ہم سے کرتے تھے اتنی کسی سے نہیں کرتے تھے. یہ سینکڑوں میں تعداد ہے جنہوں نے اظہار کیا، اور باقی کتنے یہ سمجھتے تھے اپنی اپنی جگہ پہ اس کا خدا کو علم ہے. لیکن اس کام سے والد صاحب کو بہت خصوصی لگاؤ تھا اور بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے اور بہت تاکید کرتے تھے کہ ہمیں اس سلسلے میں ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم پر واجب ہے، ہمیں اس سلسلے میں قدم اٹھانا چاہیے. اور الحمدللہ میں تھوڑا سا لیٹ ہوا، جو پہلے تقریریں ہیں وہ میں نے مس کی، جس کی میں ریکارڈنگ دیکھ لوں گا انشاءاللہ. ہم دینی طالب علموں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں اور ایک اسلامی طاقتور مقتدر اسلامی ملک کے حوالے سے میں آپ جو بینکنگ سے تعلق رکھتے ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی دنیا میں اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو آپ ہیں. پیسہ دوسروں کے پاس ہے لیکن صلاحیت یا وقت آپ کے پاس ہے. دوسروں کے پاس صلاحیت ہے تو وقت نہیں ہے، زیادہ پیسہ آ گیا ان کے پاس.
استعداد خدا نے آپ کو دی ہے. جتنا ہماری قوم دیندار ہے اتنی کسی اور قوم کو میں نے دیندار نہیں دیکھا ہے. ہو سکتا ہے میرا مشاہدہ غلط ہو. ہم بہت دیندار ہیں. ایک مسئلہ ہے ہمیں دین صحیح بتایا نہیں گیا ہے. اگر انحرافات ہیں، اگر مشکلات ہیں، تو اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کو صحیح دین نہیں بتایا گیا ہے. تو صحیح دین بتانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اور اب تو یہ جو پروگرام بنا رہے ہیں اور یہ جو ادارے بنائے ہیں، اس کے تحت آپ ڈائریکٹ بینکنگ میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے نظریات اور اسلام کے اصولوں کو لا سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے مشکل وقت گزر گیا ہے، تو مشکل وقت یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے ایک چیلنج تھا کہ اسلامک بینکنگ ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں ہے. ابھی اگر 23% شیئر آپ نے لے لیا ہے تو یہ بات طے ہو گئی کہ اسلامک بینکنگ ممکن ہے. اگلا سوال آپ اٹھا سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی تک ہو رہی ہے یہ بھی اسلامک بینکنگ ہے بھی یا نہیں ہے. سوال اٹھانے میں تو کوئی مشکل نہیں، اٹھا سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ جسے آج کل اسلامک بینکنگ کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ابتدائی شکل تھی اس کی. ایک طفل مکتب تھا جس نے گھٹنوں کے بل چلنا سیکھا تھا، تو اس پر یہ اعتراض نہیں ہے کہ یہ مرد ہے یا نہیں ہے، مرد اس نے بننا ہے. ابھی تک کی بینکنگ میں اس کا ماہر نہیں ہوں اور اپنا یعنی جہالت کے اعتراف کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں. آپ لوگ جو ماہرین ہیں وہ تصحیح فرمائیے گا. ابھی تک مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے انہی بیسس پہ، انہی بنیادوں پر جو کنونشنل بینکنگ کی تھی، انہی بنیادوں پر ہم نے اسلامک بینکنگ کو استوار کرنا تھا، بپا کرنا تھا. اس لیے کہ ہمیں ایک بنیادی تبدیلی لا کر ایک نیا بینک لانا اس موجودہ نظام میں مشکل تھا یا ممکن ہی نہیں تھا. تو یہ پہلا قدم ہے، یہ پہلا قدم اٹھایا گیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا اسلامی اقتصاد میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنا کوئی اقتصادی نظام دے سکے؟ ان میں سے ایک چیپٹر بینکنگ کا ہے. یا اسلام کے پاس کوئی ایسا اقتصادی نظام نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب بھی آپ لوگوں نے دینا ہے اور عملی جواب دینا ہے. مثلا ہم ایسی نعرہ لگاتے رہیں کہ سب کچھ قرآن میں ہے اور ہم دیتے کسی کو کچھ بھی نہ ہو، تو اس نعرے کا کوئی فائدہ نہیں. سب کچھ قرآن میں ہے اور اسے آج کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کو سسٹم بنا کے دیا جائے تب آپ کی بات سنی جائے گی. اور یہ جو بینکنگ سے تعلق رکھتے ہیں وہ تھوڑا سا دین پڑھ لیں، اس سے نہیں ہو سکتا. یہ آپ بینکنگ میں تھوڑی سی جاب کر لیں، اس سے بھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ میں سے فقہا بنے جو اسلام کو صحیح سمجھ سکتے ہوں اور نیا اجتہاد کر سکتے ہوں. یہ صلاحیت آپ میں مطلوب ہے. ابھی جن اپرچونیٹیز کی بات کی جا رہی ہے، آپ کو جاب مل جائے گی، فلاں گریڈ میں ملے گی، فلاں آپ کو تنخواہ مل جائے گی، آپ کو گاڑی ملے گی، کیا کیا ملے گا. ایک یہ لیول ہے. اس پر بھی جو لوگ جانا چاہتے ہیں بسم اللہ، کوئی ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ ان فقہا کی ضرورت ہے جو آپ ابھی دوران تحصیل اس سسٹم کو بھی سمجھیں. یہ اپرچونیٹیز آپ کے پاس ہیں. قرآن سنت کو بھی سمجھیں اور پھر ایک مستقل نظام دیں جو کہ ہم دے سکتے ہیں. ابھی تو دعویٰ ہی ہوگا نا، آپ دیں گے تو وہ حقیقت کا روپ دھارے گی. اور نہ فقط ہم اس فیلڈ میں، اقتصاد میں دوسروں کے پیچھے چلنے والے ہوں، بلکہ ہم انسانیت کی امامت کرنے والے ہیں. اسلام نے انسانیت کی امامت کر کے دنیا کو یہاں تک پہنچایا ہے. ہم صرف ماضی پہ فخر کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے. اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے، ابھی میں نے وقت پوچھا تھا میرے پاس کتنا ہے، تو کہا 5 منٹ میں ختم کریں تو بہتر ہے. تو میں اس نظام کی طرف نہیں جاتا. اس پہ ہماری ٹاکس ہیں کہ صرف اسلام کے پاس ایسا اقتصادی نظام ہے جو قابل عمل ہے، اور کسی کے پاس قابل عمل اقتصادی نظام ہے ہی نہیں. جو رائج اقتصادی نظام ہے وہ کس آئیڈیالوجی پر مبتنی ہے اور اس آئیڈیالوجی پر پورا اترتا ہے نہیں اترتا ایک الگ بحث ہے.
لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ صرف ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کمیونزم کے پاس، نہ کیپٹلزم کے پاس، نہ سوشلزم کے پاس ہے. صرف اسلام کے پاس مستقل اقتصادی نظام ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اسے کچھ بارو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اسے آپ لوگوں کو پیش کرنا ہوگا، اور یہ ہوگا پاکستان سے. اگر آپ ہمت کریں گے تو یہ یہاں سے ہوگا، اور مجھے امید کسی اور جگہ سے نہیں ہے. اور یہ کام ہم انشاءاللہ کر سکتے ہیں، اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے بہت سے مقدماتی قدم ہیں جنہیں ہمیں اٹھانا ہے، اور ہمیں استفادہ کرنا ہے، آپ لوگوں سے سیکھنا ہے. اور ہماری تو عمر آ گئی، اب ہماری سیکھنے کی عمر ختم ہو گئی، آپ لوگوں نے سیکھنا ہے. اور آپ اسی جوانی میں جب آپ نے ابھی شروع کیا ہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ شروع کیا ہے، اسلام کا مطالعہ شروع کیا ہے، اسی کے دوران آپ کو پتہ چلے کہ یہاں مسائل کیا ہیں اور موجودہ نظام کیا ہے، اور ہم اس سے بہتر نظام کیسے دے سکتے ہیں. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا، تمام مہمانوں کا. آپ لوگ تشریف لائے اور اس خوبصورت محفل کو یہاں منعقد کیا. اس کے انتظام میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہماری طرف سے رہ گئی ہے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافے کی دعا کے ساتھ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے درمیان موجود ہیں جناب امتیاز علی صاحب، جو کہ سینئر ڈپٹی چیف مینیجر ہیں اسٹیٹ بینک BSc اسلام آباد کے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور مختصراً اسٹیٹ بینک کی جانب سے اسٹیٹ بینک کے ویژن کو بیان فرمائیے. السلام علیکم. پہلے تو آپ سب سے معذرت سر، آپ سب سے بھی. میں یہاں پہنچنے میں مجھے تاخیر ہوئی. میں کسی دوسرے شہر سے آ رہا تھا، اور میرے لیے اس وقت بھی پہنچنا بہت بڑا چیلنج تھا. اینی ہاؤ، پہنچنا اس لیے ضروری تھا کہ آپ سے ملاقات بہت ضروری تھی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جو بھی ہماری پالیسیز، جو بھی ہمارے سروسز اور پروڈکٹس ہیں، وہ آل انکلوسیو ہونی چاہیے، جس میں کہ ہماری اکانومی اور ہمارے کلچر اور ہمارے ملک کے تمام ایریاز سے لوگ جو ہیں اس کے اندر شامل ہو سکیں. ہماری پالیسیز جو ہیں وہ ریلیجن اسپیسیفک نہیں ہیں، بلکہ وہ آل انکلوسیو ہیں. کسی بھی ریلیجن کا کوئی بھی شخص ہمارے سروسز اور پروڈکٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن جو ایگزسٹنگ سروسز ہیں جو کہ اس وقت ہم دے رہے ہیں، بہت ہی اچھی انیشیٹوز ہیں، وہ میں آپ سے بھی شیئر کروں گا. وہ اسپیسیفکلی ان کا اسلامک ورژن بھی انٹروڈیوس کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بینگ این اسلامک کنٹری، ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی کمیونٹی ہے، جیسے ابھی میرے سینئرز نے مجھے بتایا کہ 23% تک ابھی تک ہم پہنچے ہیں اسلامک بینکنگ میں، اکاؤنٹ اوپننگ اور اس میں بینکنگ میں. تو ابھی بہت سارا سفر باقی ہے. اسلامک بینکنگ کا سفر جو ہے وہ تھرو آؤٹ چل رہا ہے، اور ابھی آپ لوگوں کے تعاون سے بھی ہم نے اس کو مزید آگے لے کر چلنا ہے. اور 2028 آنورڈز آپ کو کوئی بھی کنونشنل بینکنگ اس طریقے سے نہیں ملے گی. جتنے بھی لوگ پاکستان میں اس وقت کنونشنل بینکنگ کے اکاؤنٹس یا سروسز لے رہے ہیں، وہ سب آگے چل کے اسلامک میں کنورٹ ہو جائیں گے. تو آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا ایک نادر موقع ہے کہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں. اسٹیٹ بینک کی پوری خواہش ہے اور ہماری کوشش ہے کہ آپ، کیونکہ ینگ جنریشن ہیں، یوتھ ہیں اور فیوچر ہیں پاکستان کا، سر انہی بچوں میں سے آگے چل کے ہمارے لیڈرز نکلیں گے، انہی میں سے کامیاب کاروباری شخصیات نکلیں گی، انہی میں سے ہمارے بیسٹ اسپیکرز نکلیں گے. آپ لوگوں کے ہی محنت سے اسلامک بینکنگ آگے اسپریڈ ہوگی. تو ہمیں آپ سے بہت زیادہ پر امید ہیں ہم لوگ، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات، کیونکہ آپ کا تجسس اس کے اندر مزید جدت لے کے آئے گا، اور ہماری سروسز اور پروڈکٹس بہت بہتر ہوتی چلی جائیں گی. 1998 میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے MBA کی ڈگری حاصل کی تھی. اس وقت میرا ایڈمیشن ہوا تھا، اور مجھے پتہ چلا کہ مجھے وہاں پہ اسلامیات، فقہ اور سنہ بھی پڑھنا ہوگی.
جو کہ میرے لیے خوشی کا باعث بھی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا مجھے آگے چل کے بینیفٹ ہوگا. لیکن دینی تعلیم تو مجھے ملی، لیکن مجھے اس میں 98-99 کی بات ہے کہ مجھے مشارکہ، مداربہ، مرابحہ اور اسلامک اکنامکس اور فائنینس سے ریلیٹڈ انہوں نے مجھے، میرے ٹیچرز نے مجھے اس کے اندر پڑھایا. تو ایک نیا چیپٹر اوپن ہوا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آگے چل کے اسلامک بینکنگ کے لیے، اسٹیٹ بینک کے لیے بھی کام کر سکتا ہوں، جو کہ آج میرے لیے ممکن ہوا. چھوٹی سی اپرچونیٹی تھی، میں نے وہ سبجیکٹس رکھے، اور میں نے بیک آف دا مائنڈ یہ تھا کہ جب بھی کبھی موقع ملے گا تو میں اسلامک بینکنگ کے لیے یا فائنینس کے لیے کچھ ضرور کرنے کی، اپنی استطاعت کے مطابق کچھ کرنے کی کوشش کروں گا. زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ آلریڈی سیشن کو اٹینڈ کر چکے ہیں، اور بہت زیادہ مجھ سے یقیناً سینئرز موجود ہیں، اور آپ سیکھ بھی رہے ہیں ان سے. میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے لیے ایک نادر موقع ہے. پاکستان میں ابھی آپ خود جان چکے ہیں کہ 23-24% تک اسلامک بینکنگ آئی ہے. اس کو آگے لے کے چلنا اب آپ کا تجسس، آپ کے سوالات، آپ کی جانکاری، آپ کی جدت اس میں بہتری لے کے آئے گی، کیونکہ یہ ایک سفر ہے. ابھی ہم اس سفر سے گزر رہے ہیں، اور ہم نے اس کو 100% پہ انشاءاللہ آپ کے تعاون سے اور سینئرز کے تعاون سے اپنی پروڈکٹ سروسز کو لے کے آنا ہے. اور ہماری تمام خواتین، مرد حضرات اور ہمارے معاشرے کے تمام طبقے، بچے سے لے کے بوڑھے تک. اور اسلامک بینکنگ کی بیوٹی یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ نان مسلمس کے لیے بھی ایکولی اویلیبل ہوگی، کیونکہ اس کے اندر کوئی استحصال نہیں ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ آگے چل کے اس کے اندر مزید بہتری کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر مکمل طور پہ کامیابی ہی نظر آئے گی. یہی ہمارے اسلامک جو ہے ریلیجن اسلام، اس میں بھی آپ دیکھیں تو کسی کا انٹینشنل بالکل بھی نقصان ہونے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اپنے معاملات کی طرف سے کچھ ایسے چیزیں آتی ہیں جس میں پروفٹ اینڈ لاس بوتھ کین ہیپن. آپ نے اس چیز میں اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. اور اسٹیٹ بینک میں عصری بینک کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، اور جامعہ کوثر کے بھی ہم بہت شکر گزار ہوں. آج میرا فرسٹ وزٹ ہے جامعہ کوثر کا، حالانکہ میں اسلام آباد کا واسی ہوں اور یہیں رہتا ہوں، لیکن مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ یہ اس ہال میں بھی آنے کا موقع ملا اور آپ سے ملاقات کا ایک چانس بنا. لیکن جو بھی آپ کی اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کا ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک سوچ آپ کی تربیت اور آپ کی ترقی میں بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. تو اپنے آپ کو نیکسٹ آنے والے دور میں جو آپ کے چیلنجز ہیں، اسلامک بینکنگ کا بھی بہت کام ہونے والا ہے. دنیا میں بہت کم ممالک ہیں جنہوں نے 100% اسلامک بینکنگ کو اڈاپٹ کیا ہے، لیکن ابھی بہت سے اسلامک ملک جو ہم سے بہتر مسلمان کہلاتے ہیں اور ہیں بھی یقیناً، وہ اس وقت اسلامک بینکنگ کو فلی اڈاپٹ نہیں کر سکے. لیکن اسٹیٹ بینک اور ہمارے ساتھ جو شریعہ ایکسپرٹس ہیں ماشاءاللہ سے، اور جو ہمارے ججز ہیں، ان لوگوں نے اپنی محنت سے یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ یہ 2028 تک اپنی تمام پروڈکٹس اور سروسز کو اسلام کے اصولوں کے مطابق لے آئیں گے، اور ہم لوگ اس کے اوپر قائم ہو جائیں گے. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں. اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایریا میں، کسی بھی پروڈکٹ یا کسی سروس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کے اندر کچھ صحیح نظر نہیں آ رہا، تو آپ کے پاس آپ کے اساتذہ موجود ہیں، آپ کے پاس بینکس موجود ہیں، آپ کے پاس اسٹیٹ بینک آف پاکستان موجود ہے. ہمارے سب کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، لیکن آپ سوال کرنا مت روکیں، جدت لے کر آئیں، اور سروسز اور پروڈکٹس کی بہتری کی طرف آپ اپنا سفر جاری رکھیں. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے. بہت شکریہ. میں آپ تمام معزز شرکاء کا، علماء کرام کا، جامعہ الکوثر کی انتظامیہ کا، اسٹیٹ بینک آفیشلز کا، عسکری بینک کے معزز مہمانان گرامی کا، اور دیگر اداروں سے، ایس ایس سی پی سے، اسٹیٹ بینک سے اور دیگر اداروں سے، پاکستان بلاک چین انسٹیٹیوٹ سے ہمارے پاس زاہد لطیف خان سیکیورٹی سے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسرز موجود ہیں، ایس ایس سی پی سے ہمارے پاس سینئر آفیشلز موجود ہیں. آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا. یہ ہمارے پروگرام کا ایک ابتدائی حصہ تھا جس کے اندر جو محترم مقررین تھے انہوں نے اپنا اظہار خیال فرمایا. اسی کے ساتھ میں درخواست کروں گا جناب شیخ شبیر حسن میسمی صاحب، جناب علامہ انور نجفی صاحب سے، ڈاکٹر طاہر منصوری صاحب سے، راشد صاحب سے، مرتضیٰ عباس صاحب سے کہ آپ سب اسٹیج پہ جوائن کریں. ڈاکٹر ابوبکر صدیق صاحب، مسٹر اشفاق صاحب، زاہد صاحب، آغا صاحب آپ تشریف لائیں، بلال نقوی صاحب. جامعہ کی طرف سے کچھ ٹوکن آف اپریسیشن ہے، کچھ ایک مولانا روشن صاحب، جمیل مسعودی صاحب، اسامہ طاہر صاحب، ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب، پلیز. حسن صاحب پلیز تشریف لائیں، پلیز تشریف لائیں.
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے امتیاز علی صاحب ٹوکن آف اپریسیشن پیش کریں گے شیخ انور علی نجوی صاحب کو جامعۃ الکوثر کے محتمم اور مدیر اعلیٰ. درود پڑھیں گے انشاءاللہ محمد و آل محمد. جناب امتیاز علی صاحب ٹوکن آف اپریسیشن پریزنٹ کریں گے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین شرعی ایڈوائزری کمیٹی ممبر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ پاکستان اسٹاک ایکسچینج علامہ ڈاکٹر شیخ شبیر حسن میسمی حفظہ اللہ. درود پڑھتے ہیں. جناب امتیاز علی صاحب ٹوکن آف اپریسیشن پریزنٹ کریں گے پروفیسر ڈاکٹر طاہر منصوری صاحب کو کہ آپ تشریف لائے ہیں اور آپ نے اپنے قیمتی کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمایا. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. میں ریکویسٹ کروں گا جناب امتیاز علی صاحب سے کہ آپ آئیں اور احمد بلال راشد صاحب کو ٹوکن آف اپریسیشن پیش کریں. میں درخواست کروں گا جناب شیخ شبیر حسن میسمی صاحب سے کہ وہ الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ فائنانس اینڈ تکافل کی جانب سے علامہ شیخ انور علی نجوی صاحب کی خدمت میں یہ ٹوکن آف اپریسیشن کے طور پہ شیلڈ پیش کرنا ہے. میں قبلہ علامہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ الصادق کی طرف سے ڈاکٹر طاہر منصوری صاحب کے لیے یہ ٹوکن آف اپریسیشن ہے جو ان کی خدمت میں. میں درخواست کروں گا ڈاکٹر پروفیسر طاہر منصوری صاحب سے کہ آپ اپنے دست مبارک سے اپنی کتاب المدخل فی الفقہ المصرفی، جیسا میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ کی عربی، اردو اور دیگر زبانوں میں کتابیں ہیں، علامہ شیخ انور علی نجوی صاحب کی خدمت میں تقدیم فرمائیے. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. میں آپ تمام معزز مہمان گرامی کا بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ آپ کی مختصر سے ریفریشمنٹ کا اہتمام کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ گروپ فوٹو کے بعد